اس کے لیے صراط مستقیم کیا ہے، اس کی نجات کا راستہ کیا ہے، اور اس کے نجات کے راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا۔ اور انبیاء نے اس کو اس طرح سے بتایا کہ جن لوگوں کو وہ بتانے کے لیے آئے تھے انہوں نے ان پر ظلم کیے، ان کی مخالفت کی، ان کو طرح طرح سے ایذائیں پہنچائیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے عزیزوں کو اور ان کو خود تکلیفیں پہنچائیں۔ لیکن وہ انسان کو سیدھا راستے کی دکھانے کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آئی ہوئی تھی، انہوں نے ان ساری مصیبتوں کو گوارا کیا، ان سب چیزوں کو برداشت کیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ ان کے ذمہ تھا اس کو وہ ادا کرتے رہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھا راستہ دکھایا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتایا کہ یہ کس طرح سے اس پر عمل کس طرح کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے دکھایا۔ طائف میں جا کے لہو لہان ہوئے، احد میں 70 شہید ہوئے۔ تو وہ سب مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد صرف اس لیے کہ انسان کے لیے ایک ایسا روشن مینار ہو، کہیں اسے اندھیرا نظر نہ آئے، اس کو ہر جگہ جو ہے صحیح راستے پر چلنے کے لیے ایک موجود ہو مینار۔ تو جو شخص اس روشنی میں بھٹکتا ہے، اس روشنی کو چھوڑ کر پھر جاہلیت کے طور طریقے اختیار کرتا ہے، وہ کہیں روشن دماغ اور کہیں اعتدال پسند اسلام جو ہے اس کو لے آتا ہے، بے حیائی کو لے آتا ہے، فحاشی کو لے آتا ہے، بے دینی کو لے آتا ہے، اور بجائے مسلمانوں کی ساتھ دینے کے وہ دوسروں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ تو جاہلیت کو اسلام کے اس کی جگہ نافذ کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ دکھایا ہے، حیا کا راستہ دکھایا ہے، ہم اس کو بے حیائی کی سے بدلیں تو یہ جاہلیت کا راستہ ہے۔ وہ مبتغٍ فی الاسلام ہے، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے، یہ نہیں مرتد نہیں ہے کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں جو دین چھوڑ دیا ہے، اس کی سزا تو قتل ہے۔ یہ اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور پھر اسلام کے اندر سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے پیشہ ور جو ہیں علماء، ان کے ذریعے سے جو خود اپنی طرف سے ایسی چیزیں تراش کر کے نکالتا ہے جو کہ اسلامی نہیں ہیں، لیکن اسلام کے نام سے وہ جاہلیت جو ہے اس کو نافذ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شخص جو ہے یہ بھی سخت ناپسندیدہ شخص ہے۔ اسی طرح پھر تیسری چیز جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ مطلب دمامر، کہ ایسے شخص کا کہ خون کے لیے، ایسے شخص کے قتل کے لیے سرگرم ہونے والا شخص جس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے لیے وہ سرگرم ہو جائے اور اس کا خون بہانے کے لیے وہ اپنی سوچ اور اپنی تجویزیں اور اپنی تدبیریں کرتا رہے۔ اب یہ ایک تو یہ ہے کہ قتل کرنا جو ہے وہ تو جرم ہے، لیکن یہاں قتل کرنے کا نہیں کہا رہا ہے کہ وہ قتل کر دے، بلکہ یہ کہ جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور جسے اس سے قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کے لیے وہ اگر سرگرمی دکھاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص میں سے ہی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہم کہاں ہیں اس وقت، ہم کسی ایک شخص کے لیے یا کسی ایک گھر والے لوگوں کے لیے یا کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، جو اس وقت ہماری قومی پوزیشن ہے کہ ہم خون بہائیں، اس کے لیے سرگرمی دکھائیں، بلکہ ہم ملت اسلامیہ کے ایسی حصوں کو، بلکہ ملکوں کو اس کے لیے سرگرم ہیں، ان کو خون بہانے کے لیے جن کا خون ہمارے اوپر حرام ہے، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ان کو تکلیف پہنچائیں بجائے کہ ان کا خون بہائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم ان کو پکڑ کے خود اپنی تدبیروں سے اور اپنی سرگرمیوں سے اور اپنی کوششیں ان کے حوالے کرنا ہے جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ ان کو کیا سلوک کریں گے۔ تو یہ صرف قتل کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تمام جرائم، اس سے ہمیں یہ بات اخذ کرنی چاہیے اور اخذ ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزیں جس کا جرم، جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر کوئی قانون، کوئی کسی غلطی کا وہ مرتکب نہیں ہوئے، اور وہ ایسی کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے شریعت جو ہے ان پر کوئی عائد کرتی ہو کوئی سزا یا کوئی تعزیر یا کوئی حد، ان کے پکڑنے کے لیے ہم سرگرم ہوں اور ان کو سزا دینے کے لیے ہم سرگرم ہوں اور ان کو صلاح دینے کے لیے ان لوگوں کے حوالے سرگرم ہوں، ان کو پکڑ کر دینے کے لیے جنہوں نے سوائے ظلم کے ان کے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بھی اسی سے نکلتا ہے کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ تو ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ابغض الناس میں سے کیوں بنیں؟
ہم اپنے آپ کو اس میں کیوں شمار کریں، جبکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، اور وہ اس دنیا کا سفر جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور اس دنیا کے عیش اور اس دنیا کی عشرت جو ہے یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ تو اس چند روزہ اقتدار یا اس چند روزہ عیش یا ایسے لوگوں کی ناراضی کا خطرہ مول لینے کے لیے ہم تیار نہ ہوں جن کو دین کے دشمن ہیں اور انسانیت کے دشمن ہیں، اور اپنے اللہ تعالیٰ کو جو ہے جو ہماری ہر چیز کا مالک ہے اور جس کے آگے ہم نے اپنے ساری چیزوں کی جواب دہی دینی ہے، اس کے لیے ہم فکر نہ کریں۔ تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندہ پاک، میں خدا کس کو بناؤں جو خفا تو ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم خفا کر بیٹھے تو پھر دنیا بھر کے یہ بش جیسے لوگ راضی ہو جائیں تو وہ ہمیں کیا دے دیں گے؟ سوچنا چاہیے ملت اسلامیہ کو کہ وہ اس وقت کیوں دست و بازی بنی ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والوں کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں، ان کو زمین جو ہے ان پر تنگ کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اپنی ناراضگی سے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جس میں اس کی رضا ہو۔ اللہ اکبر۔ چند دن ہوئے کہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ سرگودا روڈ پر حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے انہوں نے قائم کیا تھا۔ وہاں مولانا عبدالغفار حسن صاحب کے صاحبزادہ صہیب آئے تھے، وہ برطانیہ میں انہوں نے تنظیم قائم کی ہے، وہاں دین کا کام کرتے ہیں۔ علمی گھرانہ پرانا مولانا عبدالجبار حسن تھے، پھر ان کے لڑکے عبدالغفار حسن، یہ بچے بھی ہیں سہیل اور صہیب، سارے کام کرتے ہیں۔ تو ان کا لیکچر تھا حکیم صاحب کی بات سے یاد، تو بعد میں مولانا عبدالعزیز علوی صاحب جو شیخ الحدیث ہیں سلفیہ کے، ان سے دعا کے لیے کہا، تو انہوں نے دعا میں بڑی پیاری بات کی، وہی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے سوا ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ اللہ یہ مسلمان دنیا میں جو حکمران ہیں نا ہمارے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے، تیرا فیصلہ ہے کہ یہ ابھی ہدایت کے لائق ہیں تو انہیں ہدایت دے دے، اور اگر یہ اس قابل نہیں رہے تو ہماری جان ان سے چھڑا دے۔ یہ بات انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ کہی کہ اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا دے، کہ عالم اسلام کو کس طرح انہوں نے ذلیل و خوار کر دیا کہ ہاتھ باندھے اس بدماش کے سامنے کھڑے، اور اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ رحم کرے، محنت ہی کر لیتے کہ ہم کمزور ہیں ہمارے بندوں کو نہ ستا، اتنا بھی نہیں کہہ سکے۔ تو دعا یہی ہے کہ بس اللہ ہدایت ہے قسمت میں دے دے، ورنہ تو اپنی خاص طاقت سے ان کو دفع کر، ہم تو اب بے بس۔ انہوں نے اپنی طرف سے تو سارے راستے بند کر دیے نا کہ کوئی اٹھ ہی نہ سکے، مگر یہ اللہ کی قدرت کو بھولے ہوئے ہیں نا کہ فرعون نے سارے راستے بند کر لیے تھے کہ بنی اسرائیل اٹھ نہ سکیں، بچے مار دیے، ان کی بچیاں گھروں میں ڈال لی، مگر نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اللہ کہتا وہ قارون، حامان، فرعون جو کچھ تدبیریں سوچتے رہے وہ سب بیکار گئیں، الٹی ہو گئیں، ان کے گھر میں نے پال دیا، اور بالکل ان کو دریا برد کیا، اور ڈوبتے وقت پھر کہتا تھا اللہ میں ایمان لے آیا، تو میں نے اعلان کیا پھر سورہ یونس میں کیا بھی ایمان کا موقع، ساری عمر نافرمانیاں کی ظلم کرتا رہا، معافیاں مانگ، تو وقت ایسا آ جاتا ہے، اور بار بار آیا، یہ بھی نہیں کہ یہ انہونی بات ہے، بار بار تاریخ میں ہوا کہ ایسے جبار قہار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اڑا دیے، ان کا نام و نشان نہیں ملا، مگر یہ بد نصیب عبرت نہیں پکڑ، تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتے کہ مجھ سے پہلے کدھر گئے، جو کہتے تھے ہماری کرسیاں مضبوط ہیں ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، جنازہ بھی نہیں پڑا کہ 2-4 فوجی گیا دفن کرا ہے۔ تو ایسی بری حالت جو ہے اللہ ہر کو محفوظ رکھے۔ تو ہدایت کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ ہدایت کے ہیں لائق کچھ ہے ابھی ان میں گنج تو ہدایت دے دے، ورنہ انہیں نہ دفع کر ہماری جان سے چھڑا دے۔ یہی ہر شخص کے دل کی آواز ہونی چاہیے، جو بے بس لوگ ہیں کہ مقابلہ ان کا نہیں کر سکتے، کم از کم اللہ کے ہاں یہ تو ثابت کریں کہ ہم ان سے بیزار تھے۔ میں نے اس جمعہ کے خطبہ میں بھی کہہ دیا، وہ سارے لوگوں نے سنا، ریکارڈ کرا دیا کہ اللہ بالکل ہم بے بس ہیں، مگر میں یہ ممبر پر کہتا ہوں کہ اللہ یہ عالم اسلام میں جتنے ہیں نا ہم ان کو حکمران نہیں مانتے، یہ زبردستی مسلط ہیں تو بیٹھے رہیں، نہ یہ آئینی حکمران ہیں، نہ دین ایسے جو زبردستی بننے والوں کو خلیفہ مانتا، ہم ان سے نفرت کا اور بیزاری کا اعلان کرتے، باقی ہم نہیں کچھ کر سکتے تو ہمارا عذر قبول فرما، ہم بے بس ہیں۔
ظالم ہم پر مسلط ہو گئے. یہ بھی عذاب ہے اللہ کی طرف. سورہ نور میں جو آتا ہے کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ امرہ کہ یا فتنہ آ جائے گا یا عذاب علیم. تو امام جعفر صادق کا مودودی صاحب نے لکھا یہ علماء کہ کیا ہے وہ فتنہ جس میں امت مبتلا ہو جائے گی اگر دین پر نہیں چلے. کیا فتنہ؟ فرمایا ظالم حاکموں کو مسلط ہو جائے. یہ ہے دنیا میں فتنہ. پھر کہ اللہ رگڑے دیتا, ظالم بیٹھ جاتے ہیں, نہ کسی کی عزت محفوظ رہتی ہے نہ مار رہتا, جو جی چاہے وہ دکھ دیتے ہیں, بھگتتے ہیں لوگ. تو اللہ کے رسول کی مخالفت کوئی معمولی جرم نہیں. یہاں گورنر کی بات نہ مانی نہ ڈی سی سے ساری حکومت ہل جاتی ہے کہ حکومت کا نمائندہ اور اس کو ایک سپاہی کار سرکار میں ہو نا اور کوئی اس سے جھگڑ پڑے تو مقدمہ قائم ہو جاتا کہ یہ سپاہی سے نہیں جھگڑا, اس نے تو تخت کو چیلنج کر دیا حکومت کی ریٹ. اللہ کہتا میرا نمائندہ میری طرف سے کھڑا اور وہ اعلان کر رہا, تم اس کے ساتھ ایسا کرتے, اس کی بات نہیں مانتے. تو نتیجہ پھر سامنے آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے نا ویسے ہی کوئی آدمی ہے. اللہ کہتا نہیں ویسے آدمی نہیں, یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا, اللہ اس کے پیچھے ہے. بے شک یہ قتل ہو جائے اس کو لوگ تو وہ اللہ کی طرف سے اس کے درجے بلند ہونے کا سامان ہے, مگر بچیں گے نہیں. تو ویسے ہمارا بچہ یہ تحریک مہاجرون کا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سی ڈی لی ہے جو عیسائیوں نے وہ فلم تیار کی ہے نا, یہودیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دی ہے, جس پر یہ یورپ میں اب کہہ رہے ہیں کہ بند ہونی چاہیے. یہ ننگے کیا نا انہوں نے عیسائیوں نے ظلم تو کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری دن ہے انگریزی میں. ٹھیک ہے کچھ واقعات انہوں نے جو انجیل میں پڑھے کس طرح وہ صلیب پر لٹکے اور کس طرح ان کو دکھ دیے گئے. وہ کہتا جو بندہ اس کو دیکھتا نہ روئے بغیر نہیں رہتا. مصائب ایسے ہیں کہ ہر شخص دیکھتا کہ ظالم اس حد تک چلے گا. اللہ کے بے گناہ پیغمبر کو ایسا دکھ دیا. اور اس میں جب دیکھے نا کہ ایک طرف برابا ڈاکو تھا جس نے شہر میں ہنگامہ کیا, وہ پکڑا ہوا تھا, اس کو بھی سزائے موت تھی. یہ امتیں جو ان کی بدماشی دیکھیں. ایک طرف اللہ کے رسول تھے جس کے معجزے دیکھے تھے کہ مردے زندے کیے, کوڑیوں کو ٹھیک کیا, بن باپ پیدا ہوئے اور بچپن میں بولے. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد گورنر جو تھا اس وقت رومی حکومت کا, حکومت رومیوں کی تھی جیسے یہاں انگریز تھے, یہ غلام ہی تھے یہودی, تو سزائے موت نہیں دے سکتے تھے. اپنی مذہبی عدالتیں ان کی تھیں, اس میں نکاح طلاق کے مسائل حل کرتے تھے. ان کے کہن سزائے موت صرف رومی حکومت دیتی تھی. تو وہاں لے گئے. پھر سردار کاہن, اتنی لمبی لمبی داڑھیاں ہیں, ابائیں پہنی ہوئی ہیں, ولی نظر آتے ہیں, سب حرامی ساتھ. اب عوام کا جھمگٹا ہے, لوگوں کو بھڑکایا ہوا. وہاں جا کر گورنر سے پیلاطس سے کہا کہ اس شخص کو پھانسی دے. اس نے ساری مصر ملاحظہ کر کے کہا اس میں کوئی گناہ نظر نہیں آتا, ہمارا جو قانون ہے اس کے مطابق کوئی جرم نہیں, کیوں سزائے موت. یہ بات نہیں آئے. یعنی اللہ کے نبی کی جان اتنی بے قدر ہے کہ اس کو مارنے کے لیے سارے کھڑے, عوام نعرے لگا رہے ہیں پھانسی دے پھانسی دے. اس کی بیوی نے بھی خواب دیکھا اور اس نے پیغام بھیجا کہ اس کو سزائے موت نہ دینا اللہ کے بندے کو, یہ خدا کا بندہ. اللہ نے خواب میں ڈرایا. اس نے پھر پانی منگوایا اور ان کے سامنے ہاتھ دھوئے کہ میں اس کے گناہ سے بری ہوں, اب جو کچھ ہوگا تمہاری. انہوں نے کہا, مولویوں نے داڑیوں پر, ہاں ہم پر عذاب آنے دے, پھانسی دی. اب اس نے آخری ہیلا یہ کیا کہ برابا ڈاکو بھی میرے پاس ہے اور یہ شخص بھی ہے, دونوں کو سزائے موت. تمہاری عید فصح ہے سب سے بڑی عید, ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کہ ہماری ریت کا دن ہے, ایک آدمی کو ہر سال بری کرتے ہیں جس کو سزائے موت. تو تم بتاؤ کہ کس کو چھوڑوں, برابا ڈاکو کو چھوڑوں یا اس کو چھوڑوں. اندازہ کریں اللہ کا پاک پیغمبر, اتنے معجزے. مولویوں نے سارے مجمع سے اشارہ کیا, انہوں نے کہا برابا کو چھوڑ دے, اس کو پھانسی. تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم میں نے جو پڑھا میرے خیال میں یہ سب کارروائی ہوئی ہے, مگر جب یہاں تک نوبت پہنچی ہے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو کسی طریقے سے پھر اٹھا لیا کہ اب تو حد ہو گئی, اور ان لوگوں کو پھر سزا میں مبتلا کیا. زیادہ دن نہیں گزرے پھر ٹائٹس رومی آ گیا, حملہ کیا, مسجد اقصی ویران, یروشلم سارا اینٹ سے اینٹ بج گئی, شہر کا نشان نہیں رہنے لگا, سب قتل اور باقی غلام بنا کر لے گیا. پکڑ تو آتی. تو ایسی بات ہے کہ جب لوگ اللہ کے نیک بندوں کی کرتے ہیں نا بے قدری, ان کو تو پھانسیاں دیتے ہیں. ایک انگریز کا میں مضمون پڑھا, اس نے کہا میں خود گیا کہ کہتے ہیں کنٹینروں میں بند کرتے تار میں جا کے, ان سے واقعی ٹھیک. میں نیچے چیک کر رہا تھا اپنا ٹائر, میں نے دیکھا کہ لوچڑے گر رہے تھے, اور دیکھا میں نے کہ وہ زبان تھی کسی کی, بیچارے اندر مر گئے, زبان باہر نکلا. اتنے ظلم, اور آپ پنجروں میں بند کیے ہو. بے گناہ اللہ کے ولی جو حرامی ہیں وہ تختوں پر بیٹھے, وہ حکمران بنے ہوئے ہیں, اور نیک بندے بیچارے تہجد گزار وہاں مر رہے ہیں. عورتیں تک ہیں جن کو بند کیا.
تو حکیم صاحب بالکل ٹھیک کر کے جو فرعون ہے وقت کا اس کو سلام کر رہے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کا کوئی گناہ نہیں، کسی کو انہوں نے لوٹا نہیں، کسی کو مارا نہیں، دین کی غیرت نے ان کو مجبور کیا۔ اب جو شخص اس کو جانتا ہے اسامہ کو، اس کو پتہ ہے کہ اس کا وارث کتنا امیر، بن لادن کی جو کمپنی سارا سعودیہ تو ان کے ہاتھ میں، حکمرانوں کے دوست، اور باقی سارے بچے جو ہیں دوسری ماؤں سے ہیں وہ عیاش ہیں، دولت ہے، یورپ میں رہ رہے ہیں۔ یہ اس کی ماں جو تھی وہ سلفیہ تھی، نیک تھی، موحدہ تھی، اس نے اس کو دین پڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ وہاں اس نے اخوان اور دوسری تحریکوں کو مطالعہ کیا، بیچارہ چل پڑا، جو اس کے پاس تھا وہ سارا جہاد میں مجاہدین کو دے دیا۔ ان کے ساتھ اب غاروں میں چھپتا، پتہ نہیں کس حال میں، سارے کتے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کریں۔ کیا جرم اس غریب نے کیا؟ تم نے ملکوں کے ملک تباہ کر دیے، تم مہذب بنے ہوئے اور اللہ کا ایک بے گناہ بندہ۔ تو اس لیے جب قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ ڈھارس بنتی ہے کہ بے فکر ہو جاؤ، میری دنیا میں اس کو چلا رہا ہوں، میں سارے ظلم دیکھ رہا ہوں، نپٹ لوں گا ان سے، مگر ہمیں اپنی حد تک اس کا ضرور مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کا ساتھی نہ بنا، ذرا بھی ہمارے دل میں ان کی طرف جھکاؤ نہ ہو، ان سے بیزار کر دیں، ہمیں ان پر ہم پھٹکار ہو، ہم تو تیرے نیک بندوں کے ساتھی ہیں، اگر ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو وہ بیچارے کر رہے ہیں تو ان کے لیے دعائیں تو کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حافظ صاحب نے ایک رکا لکھا کہ میری والدہ بیمار ہیں، زبیر صاحب اپنے دوست ہیں، شفا کے لیے دعا کریں، سب کے لیے انشاءاللہ کریں گے، اللہ والدہ کو شفا دے۔ نماز فجر جماعت کے بعد پڑھیں تو کیا سنتیں پہلے پڑھیں یا فرض وضاحت کر دیں؟ اگر تو جماعت اول وقت ہو گئی ہے نا، جیسے کئی مسجدوں میں ہوتی ہے کافی وقت، تو پھر تو یہی ترتیب ہے کہ نماز کے بعد بھی پڑھیں جماعت کے، تو سنتیں پہلے پڑھیں فرض۔ مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اتنے تنگ وقت میں اٹھا نہ کہ ادھر سرخی پھیل گئی ہے، تو اب سنتوں کو چھوڑے، وہ جلدی سے فرض ادا کرنے کی کوشش کرے، سنتیں رہ بھی جائیں گی تو کوئی بات نہیں، یہ فرائض جو ہیں یہ تو وقت پر، جو اتنا وقت تنگ ہو گیا کہ آج سورج نکلنے کے قریب ہوا، پھر یہی ٹھیک ہے کہ اگر سنتیں پڑھنی بعد میں دیکھا جائے گا، فرض پڑھیں جلدی، زیادہ وقت ہو تو پھر اسی ترتیب سے پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفع مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔